اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ جذبہ کیسے بیدار ہو۔ دیکھیں، جذبہ یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ جذبہ جو ہے وہ یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کے بارے میں آپ کا جتنا بھی یقین ہو تو بعض اوقات پھر تو رات کو نیند بھی نہیں آتی، کوئی بھی بات، یا آپ نے صبح سفر پہ جانا ہو مثال کے طور پہ، تو وہ 10-15 منٹ بعد آنکھ کھلتی رہتی ہے، یار صبح جانا ہے اور گاڑی پکڑنی ہے، یہ نا، تو وہ انسان، تو یقین جتنا بھی آپ کا یقین ہوگا تو آپ کا جذبہ بڑھتا رہے گا۔ ایک بات۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ یقین کیسے پیدا ہو، ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ یقین کیسے پیدا ہوگا، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ عمل شروع کر دو اور آپ کا یقین آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ یقین کے درجے ہیں نا، علم الیقین ہے اور حق الیقین ہے اور پھر عین الیقین ہے۔ علم الیقین ہوتا ہے پہلے، اور یہ حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ بھئی یہ چیز حق ہے۔ علم الیقین، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اول تو ہمارا علم ہی نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ تو ایک راستہ ہے، یقین کا راستہ ہے۔ اگر آپ اس کو یقین یعنی عین الیقین جو ہے یا حق الیقین جو ہے، تو وہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے، یہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے۔ علم الیقین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک بہت قیمتی بات کہی ہے کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ بعلم ما لم یعلم۔ جس نے عمل کیا اس پہ جو اس کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس علم کا وارث بنا دے گا جو اس کو نہیں معلوم۔ آسان طریقہ ہے کہ آپ کو جو معلومات ہیں وہ تو آپ کر لیں، اس پہ آپ عمل شروع کر دیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ یقین کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ ایمان کے درجے بھی، یہ قرآن کا میں آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایمان کے درجات آپ کے بڑھتے رہیں گے، ایمان کے درجات بڑھتے رہیں گے، آپ کے درجات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں۔ تو یہ اس کا دیکھیں آسان ہے کہ آپ اول تو حق کو جاننے کی کوشش کریں، جو اس پر یقین پیدا کریں، سوال کریں، جانیں، بیٹھیں، کسی یقین والے شخص کی صحبت میں بیٹھنا ہی بسا اوقات وہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔ صحبت اثر ہوتا ہے نا، صحبت کا تو عام طور پہ یہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت۔ صحبت ڈھونڈیں اور یقین والے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے کنیکٹ ہو جائیں، تو آپ ایک قسم کے یقین کے دائرے میں آ گئے، کیونکہ یقین والا شخص تو موجود ہے آپ کے پاس، جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ پوچھ لیں اس سے۔ تو ایک اس قسم کا، یعنی یہ بھی ایک بنیادی وہ ہے، طریقہ کار ہے۔ یہ شیخ کی قدر کے اس میں یہ آتا ہے نا کہ ایک صاحب یقین شخص کے پاس بیٹھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کو قیمتی جانیں، اس سے تعلق کو قیمتی جانیں، اور جتنا بھی آپ کا اس پر یقین ہوگا تو آپ کے جو وہ درجات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو یقینی درجات ہیں وہ بڑھتے جائیں، جتنی بھی آپ کی اہمیت ہوگی۔
اس میں کافی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ابتدائی طور پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو صحبت کو دیکھیں. بے یقین لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی بے یقینی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کو کوئی سرا ہی نہیں ملے گا. ڈور الجھتی ہے اور سرا ملتا نہیں، ایسا کوئی شعر بھی ہے. ڈور الجھتی ہے اور سرا نہیں ملتا. تو سرا تو آپ دیکھیں کسی کے پاس ہے نہیں. عام طور پہ معاشرے میں جو بھی لوگ ہیں ان کے پاس ڈور الجھی بھی نظر آئے گی آپ کو، سرا نہیں ملے گا آپ کو. بس وہ خود بھی الجھے ہوئے ہیں لوگ، معاشرہ الجھا ہوا ہے، سارا الجھن ہے. تو آپ کو یعنی ایسے صحبت جو ہے، اور یہ بات اللہ پاک نے ایک اور طریقے سے ہمیں بتائی ہے جو کہ اصل طریقہ ہے کہ تم اپنا تعلق خالص یعنی مومن کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، غیر کے ساتھ اپنا تم تعلق نہ رکھو. سب سے زیادہ محبوب اس کو جانو جو مومن ہے، ان کو جانو اور ان کی صحبت میں بیٹھو. اور غیر کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی تم نے دوستی نہیں کرنی، ان سے دل کا تعلق نہیں رکھنا. ہوتا ہے نا بعض اوقات بھائیوں میں دل کا تعلق ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ آ جاتا ہے یا یہ وہ نا، تو وہ بھی نہیں. تو آپ نے ہر طرف سے کٹ کے، اور یہ قرآن میں ہے، دیکھیں ساری یعنی باتیں قرآنی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، چھوڑ دو، اور جھٹلانے والوں کو، جو جھٹلانے والے ہیں ان کو چھوڑ دو. ذرنی، مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ پر سورہ مزمل کی آیت ہے. ذرنی والمکذبین اولی النعمت، جس کو میں نے آسائشات دی ہیں اور ان کو تھوڑی مہلت دے دو. لیکن دوسری جو آیت میں کہنا چاہ رہا تھا وہ دوسری ہے، وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان سے قطع تعلق کر لو دل کا بہت اچھے طریقے سے. گھر میں ہوں گی، بیوی ہوگی مثال کے طور پہ آپ کی، لیکن آپ اور اس کے خیال میں فرق ہوگا، تو اس سے بھی قطع تعلق دل کا. تو یہ یعنی وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان کو بہت اچھے طریقے سے ان سے الگ ہو جاؤ. تو یہ ایک نسخہ ہے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اگر اپنے دل کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہو تو تم صرف مومن سے اپنا تعلق قائم کرو اور اسی کے گرد جو ہے اسی کی صحبت اختیار کرو، کسی سچے شخص کی صحبت اختیار کرو، اہل یقین کی صحبت میں بیٹھو، اور یقین والے تمہیں یقین دیں گے، اور کوئی بے یقین شخص تمہیں یقین دے ہی نہیں سکتا. تو یہ مطلب ایک بنیادی اس میں مطلب یہ ہے کہ، تو ایک بات آپ کو میں جو کہہ رہا تھا کہ یعنی سوال یہ تھا نا کہ شیخ کامل ایک لفظ ہے، شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا استاد، شیخ کا کوئی اور مطلب نہیں ہے، آپ کا استاد. تو استاد کے بغیر تو اس راستے پر، اللہ کے راستے پر ظاہر ہے استاد کی اہمیت واضح ہے. پہلا انسان پہلا استاد تھا، تو استاد کو پہلے ڈھونڈنا ہے. اکیلے تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اکیلے تو کسی گلی میں مکان بھی آپ تلاش نہیں کر سکتے، ضرور کسی سے پوچھیں گے آپ کہ بھئی وہ مکان کیسا ہے، کہاں ہے. تو استاد جو ہے، پھر استاد اور پھر استاد پر یقین. لیکن یہ یقین اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اپنی منزل میں مخلص ہوں، آپ اپنے ارادے میں مخلص ہوں. نہیں ہے تو پھر استاد بھی مل جائے گا لیکن یقین پھر بھی نہیں حاصل ہوگا. کیوں؟ کہ وہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق بیٹھتے تھے نا، لیکن ان کی بے یقینی میں اضافہ ہوتا رہتا تھا. ماذا قال آنفا، جب حضور کی مجلس میں سے باہر نکلتے نا، ایسے قرآن میں ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا، یہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے. تو پہلے آپ نے یقین کرنا ہے، لیکن یقین سے پہلے ایک منزل کا تعین ہے
آپ کی منزل کا تعین ہی نہیں ہے۔ وہ ابھی ہمارا ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ جس راستے پر چلنا نہیں ہے تو اس کا پوچھنا کیا۔ تو ہم تو پوچھتے نہیں ہیں، عام طور پہ دین کی باتیں تو ہم کسی سے نہ اس کے طالب ہیں۔ تو سب سے پہلے تو طلب ہونی چاہیے آپ کی، آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر یہ ساری باتیں بیکار ہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اہل یقین نہیں، جو بھی آپ، پھر رسول کی مجلس بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کا جانے کا یقین نہ ہو۔ بہرحال اگلی نشست میں مزید اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم